عزیز طلبہ سیکنڈ ایئر اسلامیات، ہمارا آج کا لیسن آیت نمبر 89 اور 90 پر مشتمل ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی قرآن مجید، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تھے وہ اس سے پہلے فتح مانگتے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، یعنی یہودی جو تھے وہ فتح مانگا کرتے تھے کافروں کے مقابلے میں، مشرکین کے مقابلے میں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، بس جب آئی ان کے پاس وہ چیز جس کو انہوں نے پہچان لیا، کفروا بہ، تو اس کا انکار کر دیا، یعنی قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، پھر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی کافروں پر۔ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب یہودی عرب کے مشرکین سے مغلوب ہوئے تو وہ دعا کیا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جلد ظاہر ہوں تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر ان کافروں پر غلبہ حاصل کریں۔ اس صورت میں یستفتحون کے معنی نصرت اور غلبہ کی دعا کرنا ہوں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے معنی خبر دینے کے ہوں، یعنی وہ کہا کرتے تھے کہ عنقریب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوگا اور ہم اس کے ساتھ مل کر تم پر غالب آئیں گے۔ چنانچہ عاصم بن عمر بن قتادہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ عرب کے قبائل میں ہم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی نہ جانتا تھا، اس لیے کہ ہم یہودیوں کے ساتھ رہتے تھے اور وہ اہل کتاب تھے اور ہم بت پرست۔ وہ ہم سے کبھی مغلوب ہوتے تو کہتے کہ ایک نبی کی بعثت ہونے والی ہے اور اس کا زمانہ آن پہنچا ہے، اس کے ساتھ مل کر ہم تمہیں عاد و ارم کی طرح قتل کریں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کر لی اور یہ یہودی منکر ہو گئے۔ اللہ کی قسم، یہ آیت ہمارے اور ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس سے اگلی آیت، بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ فباؤوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین۔ بئسا، بہت بری ہے وہ چیز، اشتروا بہ انفسہم، جس کے بدلے میں بیچا انہوں نے اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو۔ ان یکفروا، یہ کہ انہوں نے کفر کیا، بما انزل اللہ، ساتھ اس کے جسے اللہ تعالیٰ نے اتارا، باغیاً، سرکشی کرتے ہوئے، ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، یہ کہ اتارتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، پس لوٹے وہ اللہ کے غضب بالائے غضب کے ساتھ، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ تفسیر، یعنی انہوں نے، یہودیوں نے، جو قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کیا تو اس کی وجہ صرف یہ حسد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی ان میں کیوں نہ بھیجا اور اپنے فضل سے ایک ان پڑھ قوم عرب کو کیوں نوازا۔ ان کے اس حسد کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کا دوہرا غضب مول لیا۔ پہلا غضب اس وجہ سے کہ انہوں نے تورات میں تحریفیں کیں، انجیل اور عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اور دوسرا غضب اس وجہ سے کہ وہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر محض زید اور حسد کی وجہ سے ایمان نہ لائے۔ اسی طرح یہود نے اور بھی بہت سے جرائم کیے جن کی وجہ سے ان پر اللہ کا غضب اترا ہے۔ پس غضب علی غضب کے معنی پہلا اور دوسرا غضب نہیں، بلکہ اس کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا غضب نازل ہوا جس کی وجہ سے ان کو مغضوب علیہم فرمایا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب اللہ کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہودیوں کی روش سے بچنے کی توفیق دے۔